اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب عموماً کیا سمجھتے ہیں، جس کو انگلش لینگویج میں کیا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ایز پیشنس۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کیا صبر صرف پیشنس کا نام ہے یا اس سے بڑھ کر ہے؟ صبر پیشنس سے کہیں زیادہ ہے، اس میں پرسیورنس، ثابت قدم رہنا، کنسٹینسی، پرسسٹنس، استقامت بھی شامل ہے۔ صبر ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر ہمارے لیے فرض کے برابر قرار دیا ہے۔ القامہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر آدھا ایمان ہے۔ قرآن میں 90 بار صبر کا ذکر آیا ہے۔ صبر اور ایمان کا رشتہ اس طریقے سے جیسے ہمارے سر اور ہمارے جسم کا رشتہ ہے، جس کے اندر صبر نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، جس کی تلاوت میں نے ابھی کی تھی، اے ایمان والو صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت سی مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایمان والا ہونا ایک بہت بڑا درجہ ہے، اور جب انسان اس درجے تک پہنچتا ہے تو بہت سی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، بہت سی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صبر اور صلاح سے مدد لینے کے لیے کہا ہے۔ صبر اور صلاح دو ایسی چیزیں ہیں جس سے ایک مومن جو ہے وہ مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ کیوں کہا ہے، اے ایمان والو صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرو، یعنی صبر کو صلاح سے پہلے کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ صلاح اور صبر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے ان چیزوں پہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں بہت سے خزانے، بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور اس آیت سے ہمیں صبر کی اہمیت کو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ صبر کی اہمیت ہمیں اور زیادہ پتہ چلتی ہے۔ صلاح کیا ہے؟ صلاح جو ہے ایک بندے اور رب کے بیچ کا رشتہ ہے۔ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، وہ ہمارا اور ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ کا رشتہ ہے۔ پر جب صبر کی بات آتی ہے تو صبر میں ایک رشتہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارا خود سے رشتہ بھی شامل ہوتا ہے، اور ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ صبر ہم اپنے اوپر قابو کر کے کرتے ہیں اور دوسروں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ تو صبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاح سے پہلے رکھا، تو صبر سوچئے ہمارے لیے کتنی اہم چیز ہے۔ صبر جنت میں داخل ہونے کے لیے اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ایک شرط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے، سورہ المومنون میں آیا ہے آیت نمبر 111 میں نے انہیں آج ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ العمران میں آیت نمبر 146 میں فرماتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کی دوستی سب سے بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر سب سے بہترین چیز ہے، اور صبر میں ساری اچھائیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے صبر سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، زندگی کے سب سے بہترین دن وہ ہیں جس میں ہم نے صبر کیا۔ جو دن ہم صبر کر کے گزارتے ہیں وہ ہماری زندگی کے سب سے بہترین دن ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ تو صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں، ہم گھبراہٹ سے بچیں، دل میں سکون آ جائے، اپنی زبان سے شکایتیں نہ کریں، اپنی زبان، دل، ذہن اور ہاتھوں پہ قابو کر پائیں، ایموشنلی ہم سٹیبل رہیں، ہر حال میں خوش رہیں اور مطمئن رہنے کی کوشش کریں، اور استقامت کے ساتھ حق پر جمے رہیں۔ یہ ہے صبر۔ اب ہم بات کرتے ہیں صبر اور شکوہ شکایت کی۔ شکوہ جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔
پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے شکوہ کیا جائے، جو صبر کرنے کے خلاف نہیں ہوتا. ہمارے بہت سے نبیوں نے بھی ایسا کیا ہے. مثلا یعقوب علیہ السلام کی دعا آپ سب کو یاد ہوگی کہ قرآن میں سورہ یوسف میں آیا ہے، آیت نمبر 86 میں یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام ان سے الگ ہو جاتے ہیں؟ میں اپنی پریشانیوں اور غم کا شکوہ صرف اور صرف اللہ سے کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے کہا صبر جمیل، جس کا مطلب ہے صبر میرے لیے سب سے بہتر ہے. سوچئے بچے سے جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے الگ ہو جانا اور یہ جان لینا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. ان کو تو یہی کہا گیا تھا نا کہ اب وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس سے الگ ہو جانا کتنا بڑا غم ہے ایک ماں یا باپ کے لیے. لیکن انہوں نے صبر کیا اور کہا صبر جمیل، صبر میرے لیے سب سے بہتر ہے. اور انہوں نے صرف اور صرف اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا. قرآن میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 83 میں، اور ایوب کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے. سب سے زیادہ صبر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شکوہ ہے آپ سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ کر سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے. لیکن دوسری طریقے کا جو شکوہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، چاہے وہ بول کے کیا جائے چاہے وہ چپ رہ کے کیا جائے، وہ صبر کے خلاف ہوتا ہے اور اسے کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم میں سے کئی لوگوں کے اندر اچھے کام کرنے کے لیے بہت صبر ہوتا ہے، پر جب بات کچھ برے کاموں سے رکنے کی آتی ہے یا حرام کاموں سے بچنے کی آتی ہے تو صبر کمزور پڑ جاتا ہے. مثلاً بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صلاح پابندی سے پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، جب حج کرنے جائیں گے پوری اچھے طریقے سے تیاری کر کے سارے ارکان ادا کریں گے، مگر جب اپنی خواہشوں کی بات آتی ہے تو وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. ربا، انٹرسٹ، رشوت، اس طریقے کے کاموں کو کرنے سے وہ پرہیز نہیں کر پاتے. یا غیبت وغیرہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پاتے کہ بہت سی محفل ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ دوسروں کی پیٹھ پیچھے باتیں ہو رہی ہیں تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حرام کام سے بچنے کے لیے بہت صبر ہوتا ہے، وہ حرام پولیس ہوتے ہیں، ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب جو فرض کام ہے، جو صحیح سے عبادت کرنے والے کام ہیں، اس میں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، صحیح سے کر نہیں پاتے، اپنی صلاح میں خشوع و خضوع نہیں حاصل کر پاتے، صحیح طریقے سے فرض کاموں کو نہیں ادا کر پاتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں ہی طریقے کا صبر نہیں ہوتا، نہ تو وہ مکمل طور پہ اللہ کی عبادت کر پاتے ہیں، صحیح معنی میں عبد بن پاتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے آپ کو، اپنی نفس کو کنٹرول کر پاتے ہیں. ایک علماء نے فرمایا ہے صبر کے اصل معنی ہیں کہ انسان کی دینی شہوات جسمانی شہوات پر حاوی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی خواہشوں سے زیادہ دین کو اہمیت دینی چاہیے. ہمارا دین ہمارے لیے پرائرٹی ہو جائے، نہ کہ ہماری جسمانی شہوات. اور یہ بھی سوال آتا ہے ہمارے ذہن میں، کیا ہم پوری طریقے سے صحیح معنی میں صبر والے بن سکتے ہیں؟ ہر انسان کی فطرت میں صبر کرنا نہیں ہوتا، کئیوں کے لیے بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش ہم کر سکتے ہیں. جب کوشش کی جاتی ہے تو اللہ کی مدد بھی ضرور آتی ہے اور انسان جو کام کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ کر پاتا ہے. جب ہم صبر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو صبر بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بھی صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر کرنے میں مدد کریں گے. تو کوشش کرنا انسان کا کام ہے اور مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. صبر جو ہے اس کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب صبر جو ہے وہ دو طریقے کا ہو سکتا ہے، یا تو ذہنی صبر یا جسمانی صبر. اور یہ دونوں ہی طرح کے جو صبر ہیں، ذہن سے جو ہم صبر کر رہے ہیں یا جسمانی طور پہ جو ہم صبر کر رہے ہیں، یہ دونوں طریقے کے جو صبر ہیں وہ یا تو ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یا ہم اپنی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جسمانی صبر جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس کو گھٹانے کے لیے وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے، ایکسرسائزز کر رہے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں. تو یہ وہ صبر ہے جو جسمانی طور پہ ہم کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اسے کر پاتے ہیں.
اپنی جسمانی خواہشات کو کنٹرول کر پاتے ہیں, اپنی بھوک کو کنٹرول کر پاتے ہیں, ڈائٹنگ کر پاتے ہیں. بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں کر پاتے. تو یہ اس طریقے کا صبر ہے, جسمانی طور پہ ہم کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کچھ جسمانی صبر وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے, یعنی کہ ایسی سچویشن میں جب ہم جسمانی طور پہ صبر کر رہے ہیں لیکن وہ سچویشن ہمارے اوپر اپنے آپ آ گئی ہے, جیسے کہ بیمار ہو جانا. جب ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کوئی اپنی مرضی سے اپنی طبیعت تو نہیں خراب کرتا, یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. تو ہم اس کیس میں جسمانی صبر کرتے ہیں لیکن وہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. ہم درد کو برداشت کرتے ہیں, ہم تکلیف کو برداشت کرتے ہیں جو جسمانی طور پہ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. یا بہت گرمی یا بہت سردی کو سہن کرنا, یہ بھی ہم جسمانی طور پہ کرتے ہیں لیکن ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے, یہ ہم کئی بار برداشت کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو ذہنی صبر ہوتا ہے ہماری مرضی سے ہم کرتے ہیں, وہ ویسا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حرام کاموں سے رک جانا. ہم روزہ رکھتے ہیں, تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم ذہنی طور پہ بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم ہر اس کام سے بچ رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ مثال ہے ذہنی صبر کی جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اور کچھ ذہنی صبر وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی مرضی کے بنا کرتے ہیں, جیسے کہ اپنے کسی عزیز سے دور ہونے پہ صبر کرنا. جب کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے یا کوئی عزیز دور چلا جاتا ہے تو ہم ذہنی طور پہ صبر کرتے ہیں, لیکن وہ جو سچویشن ہے وہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کریٹ کی, وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تو ہم ذہنی طور پہ صبر کر رہے ہیں لیکن وہ ہماری مرضی سے نہیں ہے. تو دو طریقے کے صبر ہم نے سمجھے, ذہنی طور پہ صبر کرنا اور جسمانی طور پہ صبر کرنا. اور اس میں بھی کچھ طریقے کا صبر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور کچھ صبر ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں. صبر جو اپنی مرضی سے کرا جائے اس کا درجہ زیادہ ہے. جب ہم اپنی مرضی سے صبر کرتے ہیں کسی سچویشن میں, اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے اور ہم اس میں اپنی مرضی سے صبر کریں گے, نہ کہ ہم اس کو جھیل رہے ہیں, مجبوری میں کر رہے ہیں. مجبوری میں کیا گیا صبر اصل میں صبر نہیں ہوتا, وہ برداشت کرنا ہوتا ہے, تو وہ صبر نہیں کہلائے گا. تو جو صبر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس کا درجہ زیادہ ہے بنسبت اس صبر کے جو ہمیں مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے, جو ہم صرف برداشت کے طور پہ کر رہے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی بڑے رتبے والا شخص یا اونچے درجے والا شخص ہم سے کوئی غلط بات کہہ جاتا ہے, تو ہم مجبوری میں صبر کر لیتے ہیں. اس کا درجہ اس صبر سے کم ہے جو ہم تب کریں جب ہم سے کم درجے کا انسان کچھ غلط بات کہہ جائے اور ہم اسے معاف کر دیں اور کچھ نہ کہیں اور صبر کریں. تو جو بھی صبر ہے, ذہنی صبر یا جسمانی صبر, اگر ہم خوشی خوشی مطمئن ہو کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اس طریقے کا صبر جو ہے اس کا درجہ اللہ کی نظر میں زیادہ بڑا ہے, نہ کہ وہ صبر جو ہم زبرن کر رہے ہیں, تو وہ صرف ہمارے لیے ایک برداشت ہو جائے گا, وہ صبر کا درجہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. اور اس کی بہترین مثال ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے بھی ملتی ہے. آپ سب واقف ہیں یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ گزارا. تو یوسف علیہ السلام کا صبر جو انہوں نے تب کیا جب العزیز کی بیوی زلیخا نے ان کو حکم دیا تھا جو غلط کام کرنے کا, تو انہوں نے وہ صبر جو کیا تھا وہ اپنی مرضی سے کیا تھا. ایسی سچویشن تھی, سوچئے ایک ینگ شخص اور ایک خوبصورت عورت اکیلے کمرے میں موجود ہے, ایسے میں غلط کام کر سکتے تھے, لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اپنی نفس کو کنٹرول کر کے صبر کیا. تو اس صبر کا درجہ بڑا تھا بنسبت اس صبر کے جو انہوں نے تب کیا جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا, ان کے اوپر ظلم کیا. تو وہ صبر جب ہم خود اپنی نفس کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اس صبر کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس صبر کے بنسبت جو ہم مجبوری میں کرتے ہیں, جو سچویشن آ گئی ہے اس لیے اب ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں صبر کا درجہ تب بڑا ہوتا ہے جب ہم خوش ہو کے مطمئن ہو کے اللہ کی رضا میں راضی ہو کے صبر کرتے ہیں. اگر ایک انسان کا صبر اس کی خواہشوں سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک فرشتے کی طرح ہو جاتا ہے, اور اگر اس کا صبر اس کی خواہشوں سے کم ہوتا ہے, قابو نہیں کر پاتا ہے, تو وہ شیطان کی طرح ہو جاتا ہے.
تو اگر انسان اپنی خواہشوں کو قابو کر لیتا ہے، اس کی خواہشیں بہت کم ہیں، تو اس کا درجہ کیسا ہو جاتا ہے؟ فرشتے کی طرح. اور اگر اس کی خواہشیں اس پہ حاوی ہو رہی ہیں تو وہ شیطان کے درجے کی طرح اس کا درجہ پہنچ جاتا ہے. قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرشتوں کو مقصد اور بنا خواہشوں کے ساتھ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایک مقصد رکھا ہے اور وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہر حکم مانتے ہیں. ان کے اندر اپنی خود کی خواہشیں نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو خواہشوں کے ساتھ پیدا کیا، ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رکھا، انہیں بنا مقصد کے بنایا ہے. جانور جو ہے ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس خواہشوں کی پیروی کرتے رہتے ہیں، جو چاہیے جہاں چاہیے کھا لیتے ہیں، اپنی جو جسمانی خواہشات ہیں اس کو پوری کرتے رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد کے ساتھ بھی بنایا اور خواہشوں کے ساتھ بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد اور خواہشیں دونوں دی ہیں. اسی لیے اگر انسان کی خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ کس طریقے سے ہو جاتا ہے؟ جیسے کہ جانور. اگر ہماری خواہشات ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گی تو ہم جانور کی طرح ہو جاتے ہیں. اور ہمارا معاشرہ دیکھیے کس طرف جا رہا ہے. ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہر جگہ انسان کی خواہشیں جو ہیں وہ اس پہ زیادہ حاوی ہیں، اور انسان جو ہے جانوروں کی زندگی کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. جتنے فتنے، جتنی برائیاں اس وقت معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں، انسان بس اپنی خواہشوں کی پیروی تو کر رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرح بنتا جا رہا ہے. اور اگر انسان کی خواہشیں کم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی خواہشوں میں قابو کر لیتا ہے، بالکل خواہشیں نہیں رکھتا، تو وہ جو ہے وہ فرشتوں کے برابر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ بنایا، خواہشیں بھی رکھی، اور ہمیں اس چیز کو بیلنس کر کے چلنا ہے. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے صبر کر پاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صبر حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے. پر صبر کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت ناممکن کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے صبر کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بھی بنایا ہے. ہمیں زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں، بہت سے شعبے میں صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کی صحیح معنی میں بندگی اختیار کرنے میں، اس کا ہر حال میں حکم ماننے میں ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. غلط یا برے کاموں سے بچنے میں ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قضاء والقدر کو ماننے میں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے میں ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. خاص طور سے یہ جو معاشرہ ہے اسلامو فوبیا جہاں پہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس وقت دین پہ چلنا اس طریقے سے جیسے جلے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں لے کے چلنا. تو اس وقت ہمیں دین پہ چلنا، دین کو فالو کرنا ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے، اور اس وقت ہمیں صبر کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے. دوسروں کو دین کی طرف بلانے میں، دین کی دعوت دینے میں ہمیں صبر کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اس کی مثال لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے جو دی گئی نصیحت ہے، سورہ لقمان میں آئی ہے جو آیت نمبر 17 میں، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. سورہ لقمان میں لقمان حکیم کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. صبر کرنا آسان نہیں ہے، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، بندگی اختیار کرنے میں صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی پوری طریقے سے قبول کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر دیں، اللہ کے ہر حکم کو مانیں. اور جب ہم وہ کریں گے تو ہمیں بہت سی مشکلیں، پریشانیاں آئیں گی، اور اس میں ہمیں صبر کی ضرورت پڑے گی. برے کام سے بچنے کے لیے صبر رکھنے کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر رکھنا، ان کی سزا سے ڈرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی حیا کو برقرار رکھنا، ہر برائی کو برا سمجھنا اور اس سے دور رہنا. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، برائی کو اچھا بنا کے دکھایا جاتا ہے، برائی کو برا نہیں کہا جاتا. ہر بری چیز جو ہے وہ اچھے سے لبادے میں لپیٹ کے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے. شراب پینا نہیں کوئی بری بات نہیں ہے، لیو ان ریلیشن شپ نہیں کوئی بری بات نہیں ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ سب ہمیں ایک اچھی چیز بتائی جاتی ہے اور ہم اس کو اچھا سمجھ کے اپنی زندگی میں اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن برائی کو برا سمجھنے میں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے.
اور دوسروں کو اس کے بارے میں جب ہم آگاہ کرتے ہیں، برائیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح میں برائی ہے، اس سے دور رہو، تو اور زیادہ ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ برے کاموں سے بچ کے ہی انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے اور اسے مضبوط کر سکتا ہے، اور اس کے لیے صبر ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے۔ ہم میں سے کئی لوگوں کو پریشانی اور مشکلوں کے وقت صبر کرنا بہت آسان نہیں ہوتا، آسانی سے صبر حاصل نہیں ہو پاتا کئی بار۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشکل وقت میں صبر حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر کرنے کے اجر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جتنا ہم آگے کے ثواب اور اجر کے بارے میں سوچیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ ہمیں آگے کے اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید جب ہم رکھتے ہیں تو صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بے حساب اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ آگے ہمارے لیے بہتری ہے، تو صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی انگنت جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اس کا شکر ادا کریں۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو ہم صبر اور زیادہ حاصل کر پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے، اس کے لیے ہر چیز میں بہتری ہی بہتری ہے۔ کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہتری ہے، کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے بہتری ہی بہتری رکھی ہے۔ اگر اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے گا تو ہمارے لیے صبر کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، جیسے ہماری زندگی انفولڈ ہو رہی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ اور اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے جس میں ہم صبر حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر پائے، تو ہم اللہ سے مدد مانگیں اور اپنی صبر کے اجر کے بارے میں سوچیں، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ صبر بھی ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اس کے بارے میں سوچیں، اس سے ہم مشکل اور پریشانیوں کا سامنا کر پائیں گے اور صبر حاصل کر پائیں گے۔ تو صبر حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور صبر ہم حاصل کر پائیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اس کا بے حساب ہمیں اجر ملے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں صبر کی 5 قسموں کے بارے میں۔ صبر بھی الگ الگ سچویشن میں الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پہلا جو صبر کا طریقہ ہے، پہلا جو قسم ہے، وہ اس طریقے کا صبر ہے جو ہمیں کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری طریقے کا صبر ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں منع ہے کہ ایسا صبر مت کرو۔ تو تیسری طریقے کا صبر وہ ہے جو ہم کریں تو بہتر ہے، اور اگر ہم نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ اور چوتھی طریقے کا صبر وہ ہے جو ہم نہ کریں تو بہتر ہے، اور 5ویں طریقے کا صبر وہ ہے جو ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے۔ تو جو ہم نے پہلے قسم کی بات کی تھی، یعنی وہ صبر جو ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، وہ صبر جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے حرام اور غلط کاموں سے بچنے کے لیے صبر کرنا۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کر دیے ہیں، جس کو منع کر دیا ہے، اس کے لیے صبر کریں۔ جیسے کہ غیبت سے بچنا، خلوت سے بچنا، ایک آدمی اور عورت اکیلے کمرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رہنا حرام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تیسرا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے اور وہ فتنے کو جنم دیتا ہے، بہت سارے فتنے ہو سکتے ہیں اس وقت۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیے ہیں، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار ایسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، باتوں باتوں میں دوسروں کے بارے میں باتیں ہو جاتی ہیں، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم ان باتوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اور باتیں کریں، لیکن بہتر کیا ہے ہم ایسی محفل سے اٹھ کے چلے جائیں۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے دل کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی سچویشنز میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، ان سچویشن سے بچنے کے لیے ہمیں جو صبر کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے. ایسے ہی بے پردگی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے، سیگریگیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے محرم غیر محرم کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پاتے، اور پارٹیز میں جب ہم جاتے ہیں جو لوگ حجاب پہنتے بھی ہیں ان کا دل کرتا ہے اور خوبصورت جب لیڈیز تیار ہو کے آتی ہیں کہ ان کی طرح ہم بھی خوبصورت لگیں. لیکن اس وقت صبر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو اللہ کا حکم ہے. تو ایسی سچویشنز میں جب ہم صبر کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے. اور یہاں پہ صبر کرنا ہمارے لیے واجب بھی ہے. اگر ہم ایسا صبر نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا. اور ہر فرض کام کو کرنے کے لیے جو ہم صبر کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے واجب ہے. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. روزہ رکھنے میں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو حج کی کنڈیشنز جب فالو کرتے ہیں، احرام کی کنڈیشنز جب فالو کرتے ہیں، اس کو فالو کرنے کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری طریقے کی جو صبر ہے ہمارے اوپر واجب ہے. پریشانیاں اور مشکلوں میں جو مشکلیں آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے اوپر، ان کا سامنا کرنے کے لیے جو ہم صبر کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے. تو اللہ کی رضا میں اپنی رضا حاصل کر لینا، یہ اس طریقے کا صبر ہمارے اوپر واجب ہے. ضروری ہے کہ ہم ایسا صبر کریں. پھر دوسری طریقے کا جو صبر ہے، جو صبر ہم کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے، اس کی مثال ہے مکروہ چیزوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا. جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو رہی ہو تو خرید و فروخت مت کرو. تو ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. تو جو چیزیں مکروہ کہی گئی ہیں ان سے اگر ہم بچنے کے لیے صبر کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. وہ صبر ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے کرنا. جیسے کہ اس کی ایک اور مثال ہے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھانا، اور مستحب عبادتوں کے لیے صبر کرنا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے. شوال کے روزے رکھنے کے لیے ہمیں کہا گیا. یہ ہمارے لیے فرض عبادت نہیں ہے لیکن یہ مستحب عبادت ہے. ان کو اگر ہم کریں گے اور ان کو کرنے کے لیے ہم صبر رکھیں گے تو ہمیں زیادہ اس کا ثواب ملے گا. اور کسی سے بدلہ لینے سے اگر ہم بچیں گے اور صبر کریں گے، اس کو معاف کر دیں گے، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو یہ بھی مستحب صبر ہے. کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے. پھر تیسری طریقے کا صبر کیا ہے؟ وہ صبر جس کو کرنے کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے. یعنی کہ وہ صبر اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. وہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا صبر، ایسی سچویشن میں صبر کرنا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے حرام کی کیٹیگری تک پہنچ سکتا ہے، کہ ہمیں ایسا صبر نہیں کرنا چاہیے. کچھ سچویشن میں ایسی سچویشن ہوتی ہیں جس میں ہمیں صبر کرنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایسا صبر کرنا جس سے کہ خود کو ہم موت تک پہنچا دیں. یعنی کہ خود کو کھانے پینے سے ایک دم روک دینا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پروٹیسٹ میں بالکل کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طریقے کا صبر کرنا، زبرن صبر کرنا، اپنی جسم کے اوپر ظلم ہوتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے. اس طریقے کی پروٹیسٹ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ہم زبردستی کھانے پینے سے جان بوجھ کے رک رہے ہیں اور اپنے جسم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ ایسی حالت ہو جائے کہ انسان اس میں فوت بھی ہو سکتا ہے، اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے کے صبر کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے صرف حرام گوشت ہو اور اس کی جان نکل رہی ہو تو اس کو وہ بھی کھا لینا چاہیے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ غلط طریقے کا صبر ہوگا اور وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے. اگر ہم اس کو نگلیکٹ کریں گے اور اتنا نگلیکٹ کر دیں گے تو کہ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے تو وہ صبر نہیں کہلائے گا، وہ غلط ہوگا. پھر ایسا صبر جو ظلم کے نتیجے میں کیا جا رہا ہو، ظلم جب ہو رہا ہو تو اسے ہم چپ چاپ سہتے رہیں، وہ صبر بھی ہمیں کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے.
اب ظلم کے کانٹیکس میں جب صبر کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جو گاندھی والا صبر ہوتا ہے اس کی بات ہمارے معاشرے میں بہت کی جاتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہو، کوئی اگر تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مار دے تو تم اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو. تم برائی کے خلاف خاموش رہو مگر دعا کرتے رہو، بس دعائیں کافی ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم جو ہے وہ صبر کہتے ہیں. لیکن یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، جب ظلم و ستم کی بات آتی ہے، جب آپریشن کی بات آتی ہے، تو اسلام میں صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. صبر از ناٹ سفرنگ ان سائلنس، کہ آپ چپ چاپ سہتے رہیں، چاہے وہ معاشری طور پہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، چاہے انفرادی طور پہ انڈیویجول لیول پہ آپ کے گھر پہ وائلنس ہو رہا ہو، آپ کے اوپر فزیکل ابیوز ہو رہا ہو، سیکشل ابیوز ہو رہا ہو، اس کیس میں آپ چپ رہیں اور اس کو برداشت کرتے رہیں، یہ صبر نہیں ہے. صبر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں. صحیح صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکٹ بھی کریں ان سچویشنز میں جب ہمارے اوپر آپریشن ہو رہا ہو، جب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہو. اسلام میں صبر کا مطلب ہے حق بولنا اور عمل کرنا، اور ایسا حق بولنے کے نتیجے میں تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، پریشانی بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس وقت ثابت قدم رہنا، حق پہ ڈٹے رہنا، یہ ہوتا ہے صبر جب ہم ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے اپنی زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اسے برا مانو، اور وہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ظلم کے کانٹیکس میں جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کرو. اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کی ہمیں مدد کرنی ہے کہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے دینا ہے، اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے اسے بچانا ہے. لیکن ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ظالم کی مدد تب ہوگی جب تم اسے ظلم کرنے سے روکو گے. جب ہم ظالم کو روکیں گے، اس کو بتائیں گے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے بھی غلط ہے، تمہیں آخرت میں برباد کر دے گا، تو اس کے لیے بھی بہتری ہوگی. اور یہ ہم نے صحابہ کی قصوں میں کئی بار دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جب ظلم و ستم سہا تھا، ظلم و ستم ہو رہا تھا، آپریشن ان کے اوپر ہو رہا تھا، تو ہر حال میں صبر کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس کی بہت بڑی مثال ہیں. ان کے اوپر کتنا زیادہ ظلم کیا گیا تھا. پتھر، جلتا ہوا پتھر گرمی میں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے ان کے اوپر رکھا گیا تھا، لیکن وہ صبر کرتے رہے، احد احد بولتے رہے، حق پہ ڈٹے رہے. تو ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ ظلم و ستم جب ہو رہا ہو تو بالکل چپ نہ ہو جاؤ، سائلنس نہ اڈاپٹ کر لو، اس کے خلاف لڑو، حق پہ جمے رہو. ایسے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا صبر تھا، وہ حق پہ جمے رہے تھے، جبکہ اس حق بولنے کے نتیجے میں ان کے تمام جو ان کے آرام کی چیزیں تھی، عیش و عشرت کی چیزیں تھی، ہر چیز کو چھین لیا گیا، اور ان کی ماں نے ان سے قطع تعلق تک کر دیا تھا. لیکن پھر بھی وہ حق پہ جمے رہے اور صبر کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر اور ان کی بیوی سمیہ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، صبر کرو اے آل یاسر، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بے شک آل یاسر نے صبر کیا، حق بولا، ہمارے صحابہ نے صبر کیا، حق پہ جمے رہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھ لیں، سیرت دیکھ لیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا، کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی تکلیفیں انہوں نے جھیلی. صبر کیا، لیکن صرف دعائیں نہیں کی، صبر کے ساتھ ساتھ ایکٹ بھی کیا. تو ہمیں صبر کا صحیح مطلب جب ظلم و ستم کی بات آ رہی ہو، جب دین کی دعوت کی بات آ رہی ہو، تو اس میں صبر کے صحیح معنی کو سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ اس طریقے کا صبر ہے جو ہماری سوسائٹی میں عموماً غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے، اور جس کی صحیح سمجھ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایسے کیس میں صبر کر کے بیٹھ جانا، چپ ہونا،
یہ صبر نہیں ہے. سائلنس از ناٹ صبر. آپریشن کو جھیلنا از ناٹ صبر. بس اس کیس میں صبر وہ ہوگا جب ہم حق پہ ڈٹے رہیں گے, حق کی بات کریں گے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پھر چوتھی طریقے کا صبر وہ ہے جو ناپسندیدہ ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کھانے پینے کی جائز چیزوں سے اتنا بچنا کہ اپنی طبیعت خراب ہو جائے. ابھی ہم نے بات کی وہ صبر کی جو ہمارے لیے کرنا واجب ہے, بہت ضروری ہے. وہ صبر جو ہم کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے, اور وہ صبر جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اب ہم نے بات کی وہ صبر جو ناپسندیدہ ہے. ایسی سچویشنز میں جس میں ہم جان بوجھ کے, کیونکہ ہمیں کچھ چیز پسند نہیں ہے تو ہم اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں, اتنا زیادہ چوزی ہو گئے ہم کھانے کے معاملے کہ ہم ایسا کھانا ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو اوائڈ کر رہے ہیں, ہم نہیں کھانا چاہ رہے, اور اتنا ایسا ہو گیا کہ ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو ایسا صبر کرنا بھی ناپسندیدہ ہے. پھر پانچویں طریقے کا صبر وہ ہے جو مباح چیزوں سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے. وہ صبر اگر ہم کریں تو بھی ٹھیک ہے, نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. ایک پرٹیکولر اسٹائل کے کپڑے پہننا, یا اٹھنا یا بیٹھنا, ایک پرٹیکولر اسٹائل میں چلنا, یہ سب میں جو ہم صبر کرتے ہیں وہ ہمارے لیے پرمیسیبل ہے. کر بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے. تو ہم نے دیکھا کہ صبر جو ہے وہ 5 قسم کا ہے. وہ صبر جو ہمارے لیے واجب ہے, جسے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ صبر جو ہمیں کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم کریں. وہ صبر جسے ہمیں کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے, ایسا صبر نہ کرو. وہ صبر جو ناپسندیدہ ہے, اور وہ صبر جو ہمارے لیے پرمیسیبل ہے, کرے تو بھی ٹھیک ہے, نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ تھی صبر کی 5 قسمیں جنہیں سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے, اور کس سچویشن میں کس طریقے کا ہمیں صبر کرنا ہے اس کو اپنی زندگی میں ہم امپلیمنٹ کر پائیں. اب ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے صبر کو بڑھا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو فرض کے برابر کا درجہ دیا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حاصل کرنے کا طریقہ نہ بتائیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے عظیم ہیں, اور ہم ان کے حکموں کے خلاف جا کے گناہ کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں, تو ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی بار فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے, اللہ کی عظمت کو یاد رکھنا ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اس محبت کے خلاف جا کے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم اللہ کے سوا اور کسی کو معبود مانتے ہی نہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں. اور دوسری طرف ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. بہت سے حکم ہیں جو اللہ کے وہ ہم نہیں مانتے اور اس کا جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں. کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ سے صحیح میں محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم اللہ تعالیٰ کے غصے سے خوف کھائے. اللہ تعالیٰ القہار بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ القہار بھی ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت سخت سزا بھی دے گا. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ غلط کام کرنے سے اس دنیا اور آخرت دونوں میں صرف اور صرف بربادی ہی ملے گی, صرف اور صرف نقصان ہی ملے گا. ہمیں ہر اچھے کام کرنے میں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی اچھا کام ہم کریں گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو اس کا بہت عظیم ہمیں اجر ملے گا. اور جب ہم اچھا کام کریں تو یہ سوچیں کہ ہم شیطان کو ہرا رہے ہیں, کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ثواب رکھا ہے. ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے جو برحق ہے. ہمیں نہیں پتا کب کس کی موت آ جائے, اور ہم آج کل ہمارے سامنے اللہ کتنے ریمائنڈرز دے رہے ہیں. تو جب ہم موت کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی کو بہتر کر پائیں گے اور اپنی آزمائشوں میں صبر بھی کر پائیں گے. ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ
جو وقت ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے، ذکر میں گزارنا چاہیے، اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق اللہ کے تابع کر دینا چاہیے۔ صبر مشکل وقت میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اچھے وقت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں عموماً کیا آتا ہے کہ صبر جو ہے وہ صرف برے وقت میں ہی کیا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آسان یا اچھے وقت میں صبر کرنا زیادہ مشکل ہے۔ قرآن کی سورۃ تغابن میں آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں۔ اس آیت میں جو دشمن، جس دشمنی کا ذکر کیا گیا ہے، سوچئے وہ لڑائی جھگڑے والے دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے عزیزوں سے کی گئی محبت کی وجہ سے جو دشمنی ہے، جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ مثلاً کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے جائز کمائی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اس میں صبر کرنے کی جگہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو، اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، رشوت لینے لگتے ہیں، انٹرسٹ لونز میں پڑ جاتے ہیں۔ مشکلوں میں انسان کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، پر اچھے وقت میں انسان اگر غلط کاموں سے بچ جائے، کیونکہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں غلط کام میں پڑنے کے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس اچھا وقت ہوتا ہے، اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں غلط کام کرنے کے، فتنوں میں پڑنے کے، بنسبت اس شخص کے جو غربت میں ہے۔ تو وہ صبر مشکل ہے جو اچھے وقت میں کیا جائے، بنسبت اس کے جو صبر مشکل وقت میں کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے مشکل صبر کس طریقے کا ہوتا ہے؟ صبر کا مشکل ہونا دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کی نیت پر اور وہ کام انسان کی قوت میں ہے یا نہیں اس پر۔ مثلاً انسان جو شراب نہ پیتا ہو اور اس کے پاس شراب رکھی ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے لیے صبر کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس چیز میں۔ دوسری طرف ایک انسان جس نے پہلے شراب پی ہو اور جس کو شراب کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہو، لیکن اس کے سامنے شراب رکھی ہو اور اس کا دل چاہ رہا ہو پینے کا، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہ پیے، کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اور صبر کرے، تو وہ صبر بہت بہتر ہے۔ مشکل ہے لیکن بہت بہتر ہے، وہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بوڑھا شخص ہو، اس کے لیے زنا سے دور رہنا، جس کے اندر اب خواہشات ہی نہیں بچی، اس کے لیے زنا سے دور رہنا بہت آسان ہے، لیکن ایک کوئی ینگ شخص ہو، کوئی جوان لڑکا ہو اور وہ خلوت میں کسی خوبصورت عورت کے ساتھ ہو، اس کے لیے اس کیس میں صبر کرنا بہت مشکل ہوگا، جس کی مثال ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے۔ تو صبر جو ہے وہ مشکل وقت میں جب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اور زیادہ اجر دیتے ہیں۔ جس کے لیے مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، لیکن وہ پھر بھی کوشش کر کے صبر حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور سب سے مشکل صبر ہوتا ہے زبان اور نفس کو قابو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زبان پہ قابو رکھو۔ زبان پہ قابو رکھنے کا مطلب ہے کہ ہر برائی، ہر بری چیز سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا اور ہر حق کی بات اپنی زبان سے نکالنا۔ اور نفس پہ قابو رکھنے کا مطلب ہے ہر بری چیز سے، اپنی جسمانی اور ذہنی خواہشوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لینا، زنا میں نہ پڑنا، غیر محرم کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھنا، معاشرے کی برائی کو برائی سمجھ کے اس سے دور رہنا، یہ نفس کا صبر ہے، اور یہ دونوں صبر ہی بہت مشکل ہیں۔ جس نے نفس اور زبان پہ قابو رکھ لیا اور اس کا صبر سیکھ لیا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا، اور وہ صحیح معنی میں صبر والے ہو جاتے ہیں۔ اب جیسا میں نے شروع میں بات رکھی تھی کہ قرآن میں 90 جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے، تو اس میں سے کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نحل میں فرمایا ہے، آیت نمبر 127 میں، اور صبر کرو اور تمہارا صبر خدا ہی کی توفیق سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طور میں فرمایا ہے، آیت نمبر 48 میں، اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر کا حکم دے رہے ہیں،
مومنوں کے لیے صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے. یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ ال-عمران میں فرماتے ہیں آیت نمبر 200 میں، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے. اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ صبر کامیابی کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے. اگر ہم صحیح معنی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صابرین بننا ہوگا، ہمیں صبر کرنے والا بننا ہوگا. قرآن کی سورہ القصص میں آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا اس پر کہ انہوں نے صبر کیا. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بہت بہت زیادہ اجر ملے گا. سلیمان ابن قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کام کے اجر کا ہمیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا، پر صرف صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر بے حساب ہوگا، موسلادھار بارش کی طرح. سبحان اللہ. قرآن کی سورہ انفال میں آیت 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھی بن سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے. ابو علی الدقاق رحمہ اللہ نے فرمایا، صبر کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی فتح حاصل ہوگی اور دوسری دنیا میں بھی، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ پر ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے بے حساب اجر ہے، اللہ کی رحمت ہے اور شاباشی ہے، اور اللہ انہیں نیک راہ دکھائیں گے. سبحان اللہ. قرآن کی سورہ رعد آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا. اس آیت سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والے پہ جنت کے فرشتے سلامتی بھیجیں گے. سوچئے اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا کہ فرشتے سلامتی بھیجیں گے. سورہ ال-عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یعنی کہ صبر کرنے والوں کو اور تقوی جو حاصل کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ایسے انسانوں کو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. صبر اور تقوی ہماری حفاظت کرتے ہیں. سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو لوگ صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. صبر کرنے والوں کو بڑے اجر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش بھی نصیب ہوگی. تو ہم نے دیکھا کہ قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بھیجی ہیں، کتنی نعمتیں، کتنی بشارتیں ہیں. وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اور آیتیں پیش کر سکوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ قرآن میں پڑھیے گا صبر کے متعلق جو جو آیتیں آئی ہیں. بہت ساری آیتیں آئی ہیں اور ان سے ہم بہت عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ہم صحیح معنی میں صبر حاصل کر سکتے ہیں. میں ایک حدیث کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی جس میں ہمیں صبر کی بہت ہی بہترین مثال ملتی ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے دور کہیں گئے ہوئے تھے. تب ان کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. ان کی بیوی اپنے بیٹے کا خیال رکھ رہی تھی اور وہ گھر سے بہت دور تھے. اب جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ بیٹا جو ہے اب بچ نہیں پائے گا اور بیٹے کا پھر انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ گھبراتی نہیں ہے. اور وہ وقت تب ہوتا ہے جب ابو طلحہ جو ہے وہ واپس آنے والے ہوتے ہیں گھر پہ، اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کے شوہر آتے ہی ایسی خبر سنیں اور پریشان ہو جائیں. تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنے بیٹے کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اسے کمبل سے ڈھک دیتی ہیں اور اسے ایک جگہ پہ لٹا دیتی ہیں اور صبر کرتے ہیں. اور ماں کے لیے سوچئے کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے اپنے آنسوؤں کو سہن کر لینا،
صبر کر لینا، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہے، اللہ نے ہی دیا تھا اور اللہ نے ہی واپس بلا لیا۔ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے صبر کیا، اور جیسے ہی ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ آرام فرما رہا ہے، وہ بہترین جگہ پہ ہے۔ تو ابو طلحہ کو لگا کہ ٹھیک ہوگا بیٹا، اور وہ سونے کے لیے چلے گئے، اور ان کی بیوی نے انہیں سکون پہنچایا اور ان کے ساتھ سوئی، اور ذرا بھی انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ان کا دل کتنی تکلیف میں ہے، کتنی پریشانی سے وہ گزر رہے ہیں۔ ان کا دل رو رہا تھا لیکن وہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے صبر کر رہی تھی۔ اور پھر جب صبح کا وقت ہوا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے، غسل کر کے وہ آئے، تو ان کی بیوی نے جو یہ خبر تھی ان کے سامنے رکھی، تو وہ تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے۔ ابو طلحہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے ساتھ نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کے لیے ان کے لیے بہت دعا کی، صرف ان کے صبر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے انہیں بہت بڑا درجہ عطا کیا، اور ان کے اس کے بعد 9 بچے ہوئے جو سب قرآن کے حافظ بنے، اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ تو صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حساب نعمتیں دی۔ کسی عزیز کے انتقال پہ صبر کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اس وقت صبر اختیار کر لینا، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، جو لوگ ایسا کر پاتے ہیں ان کے لیے اللہ بے حساب اجر عطا کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بے حساب ثواب رکھا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی مشکلیں، جو بھی پریشانیاں چھوٹی بڑی زندگی میں آ رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں کچھ وقت کے لیے دور کر رہے ہیں جنہیں ہم بہت پسند کرتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم صبر اختیار کریں، ہم گھبرائیں نہیں، اور جب ہم بنا گھبرائے مطمئن ہو کے صبر اختیار کر لیتے ہیں تو ہم جو چیز کھو جاتی ہے اس سے بہتر چیز حاصل کر پاتے ہیں، چاہے ہمیں زندگی میں وہ چیز دکھ نہ رہی ہو، آخرت میں اس کا بے حساب ہمیں اجر ملے گا۔ بیماری تکلیف کے وقت بھی صبر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ کے لیے اللہ کی مدد سے صبر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، خاص طور سے اس ماحول میں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ ایک طرف وبا ہے، دوسری طرف اللہ کی الگ الگ طریقے کی آزمائشیں آ رہی ہیں، پھر مسلمان امت پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اسلامک معاشرہ ہمارا ہے نہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں اسلام پہ چلنے کی ان پہ ظلم کیے جاتے ہیں، جو لوگ بات کرتے ہیں حق کی ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ سچویشن کے حساب سے کب ہمیں کس طریقے کا صبر اختیار کرنا ہے اس کو سمجھیں، اور صحیح معنی میں ہم صبر کو اختیار کریں، اور اس بات پہ پورا یقین رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے اچھا ہو رہا ہے چاہے برا ہو رہا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ سورہ العصر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صبر والا بننے کے لیے کہا ہے۔ صبر کرنے والا اور حق پہ چلنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت بہت بڑا اجر ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم صحیح معنی میں صبر حاصل کریں گے تو ہمیں جو آخرت میں ملے گا وہ بے حساب ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں صبر کرنے والا بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔